السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک سچی کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل انمتا وائس پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ وہ ایک عام سا ہی دن تھا۔ وہ گلاس ونڈو سے باہر ہونے والی بارش کے پرلطف نظارے میں محو تھی۔ سرسبز درختوں کو بارش نے ہولے ہولے نم کر کے انہیں سرابی بخشی تھی۔ ہر شے ہی نکھری دھلی دھلی سی لگ رہی تھی۔ بارش اس کی کمزوری رہی ہے۔ بارش میں ٹک کر بیٹھ جانا اس کے بس میں نہ تھا، اور ایسے میں وہ بی جان سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے باہر کی راہ لیتی تھی۔ کبھی قریبی پارک میں چل دیتی اور کبھی یوں ہی شاپنگ کے لیے چل دیتی۔ قطرہ قطرہ پانی کو اپنی انگلیوں کی پوروں میں جذب کرنے کا الگ ہی مزہ تھا، مگر شادی کے بعد کئی سالوں سے یہ سلسلہ جیسے موقوف سا ہو گیا تھا۔ اب ہر قدم اٹھانے سے قبل کئی بار سوچنا پڑتا تھا۔ کیا سجیل کے لیے اب وہ پرائی ہو گئی تھی؟ اس کی اور سجیل کی ملاقات بھی تو اسی بارش میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماجی کے اصرار پر پھل سبزیاں خریدنے کے ارادے سے نکلا تھا کہ اچانک بادلوں نے آنکھ مچولی دکھانا شروع کر دی اور دوسری جانب نیلم بھی بارش کی چھم چھم کانوں میں پڑتے ہی سبزی لینے نکل پڑی۔ وہ قدرت کی صنائی کا مکمل نمونہ تھی۔ خوبصورت غزالی آنکھیں، گھنیری پلکیں، گلابوں کی سی سرخی رخساروں پر دمکتی رہتی۔ وہ یوں ہی مبہوت سا اسے یکٹک تکے گیا۔ وہ اس کی نظروں کی فزوں خیزی سے بے خبر ہاتھوں میں پانی کے قطروں کو محویت سے اپنی پوروں میں جذب کر رہی تھی۔ ایک دم نہ جانے کیا سوچ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو موتیوں جیسے دانت جگمگاتے ہوئے ایک لڑی کی صورت میں پروئے ہوئے لگ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ صبح صبح ہی کیوں وقت کھوٹا کر رہی ہو؟ کام کاج کا ہوش نہیں تمہیں؟ اکب سے آتی سریا آپا کی آواز پر وہ بری طرح سٹپٹائی تھی۔ سریا آپا نے اس کے چہرے پر بکھرے آج سے لے کر یاس تک کے سبھی رنگ بے حد محویت سے دیکھے تھے، اس لیے ٹھنڈی سانس بھری اور طمانینت سے بولیں، تم خوابوں میں رہنا چھوڑ دو۔ اب تم سجیل کی محبوبہ نہیں، اس کی بیوی ہو۔ جب محبوبہ بیوی کی مسند پر براجمان ہوتی ہے تو اس کو ہر قدم بے حد پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اور تم تو اپنی دنیا ہی میں جیے جاتی ہو۔ وہ سریا آپا کا اشارہ سمجھ گئی تھی، تبھی جلدی سے سارے کام کرنے لگ گئی۔ صبح سویرے نگہت بیگم اور نصیر صاحب کو چائے کی اشد ضرورت ہوتی تھی۔ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے چائے پیتے تھے، اس لیے وہ پہلے چائے بنانے لگی۔ دوسری طرف ناشتے کی تیاری بھی کرنے لگی۔ نصیر صاحب اور نگہت بیگم کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی سریا آپا تھیں، جن کا گھر قریب ہی تھا اور وہ ہر دوسرے دن ادھر ہی پائی جاتیں، اور ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں اپنے گھرداری میں وہ لطف نہیں ملتا جو دوسروں کی گھرداری میں دخل اندازی کر کے ملتا ہے۔ پھر سجیل میاں تھے، اس کے بعد عامر اور سب سے چھوٹی فریحہ۔ فریحہ نازو پلی تھی، ابھی کالج میں ہی پڑھتی تھی۔ اس کو ابھی تک بچہ جان کر گھر کے سب کاموں سے دور رکھا جاتا۔ یوں سریا آپا، ان کے 3 بچے اور باقی تمام اہل خانہ کے لیے اس نے عین وقت پر ناشتے کا اہتمام کرنا ہوتا۔ ذرا سی دیر پر سریا آپا اس کو بے نکت سناتی تھیں۔ کبھی کبھار تو اس طرح کے طنزیہ جملے بولتی تھی کہ اس کو اپنی روح اندر تک چھلنی ہوتی محسوس ہوتی۔ اس خوف کے سائے تلے وہ اپنے تمام کام وقت پر ہی انجام دینے کی سعی میں ہلکان ہو جاتی۔ وہ اپنے گھر میں دوسرے نمبر پر تھی۔ پہلے بھائی تھے اور پھر چھوٹی ندا، مگر ان کے گھر میں اتنی روک ٹوک نہ تھی۔ اگرچہ بھابھی بھی آ چکی تھی، مگر سارے کام خود ان کی والدہ طاہرہ بیگم سر انجام دیتی تھیں۔ صوبان بھائی اور عالیہ بھابھی بھی ماں کے آرام کا خوب خیال رکھتے۔ ان کا اپنا گھرانہ بے حد مثالی تھا۔ جہاں ساس بہو کی روایتی چپکلش کا شائبہ تک نہ تھا، وہاں ایک پرسکون فضا ہوا کرتی تھی، جبکہ یہاں ہر کام پہ بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ سہ سہ کر نیلم اپنی خود اعتمادی کھوتی جا رہی تھی۔ اس کا وہ مسکراتا ہوا اٹکیلیاں کرتا وجود اب ہر وقت ہراساں رہنے لگا۔ سجیل بھی ماں اور بہن کی اینک لگا کر ہی منصف بن کر فرائض سر انجام دینے لگتا۔ پھر اسے بھی ماں اور بہنوں کی طرح نیلم کے ہر کام میں مین میک نکالتے دیر نہ لگتی۔ نصیر صاحب سمجھاتے تھے، تم لوگ کچھ تو عقل سے کام لو، اور نگہت بیگم، یہ سریا کا زیادہ آنا جانا مناسب نہیں ہے۔ اسے اپنے گھر گھرستی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی اپنی بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں، اور ماں سے وہ یہی سیکھ رہی ہیں نا۔ ہر وقت نیلم کو ذلیل کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کو کرینے سے سنوارے نکھارے، میاں کو راضی رکھے۔
مگر کوئی بھی ان کی بات پر خاص کان نہ دھرتا تھا۔ اس کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ اس گھر پر ہمیشہ نگہت بیگم کی حکومت رہی تھی، انہی کے حکم کا سکہ چلتا تھا۔ پھر جب نصیر صاحب زیادہ زور دیتے تو ثریا میکے سے واپس سسرال کی راہ لیتی تھیں، مگر 2 دن بعد پھر واپس آ جاتیں۔ بے ثبات زندگی میں ہم نفس ہوتے ہوئے بھی نیلم خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی۔ سجیل کے محبت کے وہ تمام دعوے جو شادی سے قبل اس نے کیے تھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ناشتے کی ٹیبل پر تمام اہل خانہ موجود تھے۔ نیلم تیزی سے سب کی من پسند کھانے کی ڈشز ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ تم نے عامر کے لیے جوس نہیں نکالا؟ بچہ سارا دن پڑھ پڑھ کر ہلکان ہو جاتا ہے، صبح سویرے اسے جوس دیا کرو بھائی۔ نگہت بیگم نے اسے نیا حکم سنایا تو انہی قدموں پر واپس پلٹنے والی تھی جب عامر کی آواز پر رک گئی۔ بھابھی آپ رہنے دیں، میں آج انڈا پراٹھا ہی کھا لوں گا۔ اور امی کچھ تو خیال کریں، اتنے سارے افراد کا ناشتہ ہی کافی ہے، میں اس فرمائشی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، عامر نے کہا۔ نگہت بیگم نے خشمگی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اب اس لڑکی کے پیچھے تم اپنی ماں کی بات کو رد کرو گے؟ نگہت بیگم کی بات پر فضا میں گہری خاموشی کی فضا تن گئی۔ نہیں امی، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میں آپ کی دل شکنی نہیں کر رہا، میں تو، عامر نے وضاحتی لہجے میں کہا تھا، مگر اس کی بات درمیان میں ہی ثریا نے اچک لی۔ تو کیا مقصد تھا تمہارا؟ میں خوب جانتی ہوں جو یہ ہر وقت تمہارے آگے پیچھے کام کرتی پھرتی ہے، تمہارا دل موم کر کے تمہیں مہرہ بنا کر ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اب سجیل ہاتھ سے نکلتا دکھائی دینے لگا تو عامر پر اپنے ہتھ کنڈے آزمانا شروع کر دیے اس عورت نے۔ ثریا آپا کا لہجہ زہر خن تھا۔ حد ہوتی ہے آپا، انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تاکہ بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور آپ تو واقعی یہاں کے حالات زیادہ بہتر جانتی ہیں، کیونکہ وہ آپ ہی کے مرہون منت ہیں۔ رشتوں کو ان کے اصل مقام پر رکھ کر دیکھیں، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ کب تک ویلن کا رول نبھاتی رہیں گی؟ عامر نے دو بدو جواب دیا۔ اس ساری صورتحال کے دوران اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی، وہی سزاوار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ سجیل نے اچانک کھانے کی پلیٹ پٹک دی۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ سجیل کا لہجہ باروب اور غصیلا تھا۔ عامر اس کی سرزنش پر خاموشی سے قطع طلقی اپناتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ دیکھ لیا تم نے سجیل، اتنی سی بات پر کتنا فساد کھڑا کروا دیا اس عورت نے؟ ثریا آپا نے مصنوعی آنسو آنکھوں میں لاتے ہوئے کہا تو سجیل کے سارے واقعے میں اس کی خاموشی بھی جرم لگنے لگی، جیسے وہی قصوروار ہو، جبکہ خود اس کا چہرہ فک تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ہاتھ برف تھے۔ اب سجیل کا موڈ ٹھیک ہونے میں کئی دن لگ جانے تھے۔ جب تک سجیل کا موڈ اعتدال پر نہ جاتا وہ بن پانی کی مچھلی کی مانند تڑپتی رہتی۔ دل تو اس کی محبت میں خوار تھا، مگر ذہن سمجھاتا تھا کہ جب اسے کوئی پرواہ نہیں تو وہ بھی فکر چھوڑ دے، مگر سجیل اسے محبت کی راہ دکھا کر خود کہیں کھو چکا تھا۔ سنو، آج ہم لوگ عامر کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں شام میں، تم سب کو وقت پر کھانا کھلا دینا، کیا معلوم دیر سویر کا۔ نگہت بیگم اور ثریا آپا خاصے دنوں سے سر جوڑے راز و نیاز میں لگی رہتی تھیں۔ جی امی، وہ مؤدب ہو کر بولی تھی۔ عامر کے رشتے کی مہم بڑے زوروں پر تھی۔ ثریا آپا اسے جتلانے کی خاطر آواز بلند تبصرہ کرتی تھیں۔ اماں، اس مرتبہ ہم کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ سجیل کی تو مت ماری گئی تھی جو بنا جہیز کی لڑکی بھی آ لایا، جس کو نہ تو بڑوں کا احترام کرنا آتا ہے اور نہ ہی گھر گھرستی کی الف بے معلوم ہے۔ ثریا آپا کی باتوں پر وہ خاصی جذبس ہوتی رہتی تھی۔ جہیز میں اتنا کچھ اس کے والدین نے دیا تھا، مگر یہاں آ کر اسے علم ہوا کہ سونے کا بھاری سیٹ نہ صرف یہ کہ ہونے والی ساس کو پیش کرنا ہوتا ہے بلکہ نندوں کو بھی سیٹ دینا پڑتا ہے۔ اب ہر بات میں یہی طعنہ اس کا مقدر بنتا تھا۔ وہ مارے بھاندے زبردستی کی مسکان سجائے ہر طنز ہر تضحیک کا میز جملہ سہ رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو بسا اوقات جرم گردانا جاتا تھا۔ عامر کی مہم ابھی سر نہ ہوئی تھی کہ ایک نئی بات ہو گئی۔ جہاں یہ لوگ رشتہ کی غرض سے گئے تھے وہاں ان لوگوں کو فریحہ بے حد پسند آ گئی تھی۔ اب عامر کو بھول کر فریحہ کی بابت سوچا جانے لگا۔ یوں بھی امتحانات کے بعد فریحہ کو فراغت ہی فراغت تھی۔ اچھا ہے نا، ہماری فری اپنے گھر بار کی ہو جائے گی، خوش رہے گی، کیا ٹھاٹ باٹ ہوں گے اس کے، اتنا بڑا ان کا بنگلہ ہے، اور پھر ہم اچھا خاصا دے دلا کر ہی رخصت کریں گے نا تاکہ کوئی طعنہ نہ ملے۔ آخری جملہ خاصا دھیمی آواز میں ادا کیا گیا تھا، مبادا کہیں وہ سن نہ لے، جبکہ اس کا ذہن تو پہلے ہی ان گنت خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں تمہارا منہ اترا ہوا ہے، فری کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو رہا ہے اور تم سے برداشت نہیں ہو پا رہا نا؟
ثریا آپا کا نیا الزام سن کر چائے کا کپ جو وہ انہیں پیش کرنے کے ارادے سے ٹرے سے اٹھا رہی تھی چھلک اٹھا۔ وہ حواس باختہ ان کا منہ تک رہی تھی، لفظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں تمہاری رونی صورت کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں۔ بھابیاں تو ایسے موقع پر بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہیں اور ایک تم ہو، میں تو ایک کام کہہ دو کچن کا تو موت آ جاتی ہے۔ نگہت بیگم کہاں چوکنے والی تھیں، دور کی کوڑی لائی تھیں۔ نیلم متعجب رہ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنی خوش ہوں، سجیل سے پوچھ لیں آپ۔ اسے فوری طور پر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو سجیل کا حوالہ دے ڈالا۔ اس کی تو رہنے دو بہن، تمہاری زبان ہی بولے گا وہ۔ ثریا آپا تمسخرانہ ہنسی تھی۔ نیلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یاد رکھنا میری ایک بات، میں خوب جانتی ہوں تمہارے انداز، اور مجھے بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے۔ سجیل سے کہہ دیا نا ایک بار تو وہ وہی کرے گا جو میں کہوں گی۔ وہ دبے دبے انداز میں اسے دھمکی دے رہی تھی۔ نیلم بسا اوقات سوچتی کہ ثریا آپا کی تو اپنی بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں اور اب ان کے جلد ہی رشتے طے کرنے کے مراحل درپیش تھے، پھر بھی وہ خوف خدا سے مبرہ تھیں۔ وہ جو منظر کشی کرتی تھی سجیل اسی کو دیکھتے، پھر ان کا موڈ ان کی باتوں کے نتیجے میں کئی دن تک نیلم سے خراب رہتا اور وہ اسے مسلسل طنزیہ باتوں سے زج کرتے رہتے۔ اماں، یہ وٹے سٹے کی شادیاں ٹھیک نہیں ہوتی، ان میں ایک گھر نہیں بلکہ دونوں گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ عامر نے احتجاج کیا۔ نہ تو ہم نے کوئی آنکھیں بند کر کے تو ہاں نہیں نہ کی، زہرا اور زاہد دونوں ہیرا ہیں۔ زاہد اپنی فریحہ کو خوش رکھے گا اور زہرا بھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے، اس کو دیکھ کر تو میں اسی وقت فریفتہ ہو گئی تھی۔ ثریا آپا کا اپنا ہی نقطہ نگاہ تھا۔ آپا آپ محض چہروں کو اہمیت دیتی ہیں، لیکن سیرت اور کردار ہی سب سے اہم ہوا کرتے ہیں، اور پھر مجھے زہرا خاصی مغرور لگتی ہے۔ عامر نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اسے تو بھابھی جیسی لڑکی کی تمنا تھی جو گھر بار کو سنبھال سکے اور سب کی تلخ اور ترش باتوں کو بھی امرت سمجھ کر پی لے۔ وہ جانتا تھا کہ گھر قربانیوں اور صبر کی عمارت پر بنتے ہیں۔ عامر دل ہی دل میں نیلم کی چھوٹی بہن نیدا کو چاہتا تھا۔ وہ ہو بہو نیلم بھابھی کا عکس تھی، مگر یہاں تو نیلم بھابھی کی ہی گنجائش نہ نکلتی تھی کجا کہ ان کی چھوٹی بہن کے لیے گنجائش نکالی جاتی۔ بہتری اسی میں تھی کہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ نیلم دیکھ رہی تھی کہ یہاں بھی دو رخی معاملہ روا رکھا جا رہا ہے۔ فری کو دینے کے معاملے میں بہترین چیزوں کا انتخاب کیا جا رہا تھا، جبکہ آنے والی بہو کے لیے قصداً کم مالت کی چیزوں کا انتخاب کیا جا رہا تھا۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت فری تو جس شے پر ہاتھ رکھتی وہ فری کے لیے حاضر کر دی جاتی تھی، جبکہ آنے والے کی آرزوؤں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ پھر زہرا دعاؤں کے حصار میں اس دہلیز پر آئی تو فریحہ نئے گلشن کی طرف چل دی۔ زہرا نے جب اپنے لیے منتخب سوٹ دیکھے تو خاصے نخریلے انداز میں ناک پونچھ چڑھائی۔ آپ کی امی نے ایک بھی ڈھنگ کا سوٹ میرے لیے منتخب نہیں کیا۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ سارے سوٹ آپ اپنی بہن کو ہی بھجوا دیں، میں نئی سرے سے اپنی پسند کی شاپنگ کروں گی۔ فی الحال تو سلوانے میں بھی دشواری ہوگی، اس لیے میں ریڈی میڈ سوٹ ہی لے لوں گی۔ زہرا سارے معاملات از خود ہی طے کرتے چلی گئی، اور عامر متعجب اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، کم از کم میرے بجٹ کے حساب سے تو ایسا مشکل ہے۔ عامر ہچکچایا تھا، پھر ماں کی خفگی کا سامنا کرنے سے بھی گھبرا رہا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی بہادر ہوتا تو ندا آج اس کی جیون ساتھی بن چکی ہوتی، مگر زہرا نے تو ضد پکڑ لی، اس لیے مجبوراً عامر سے شاپنگ کے لیے لے گیا۔ واپسی پر وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھامے فاتحانہ انداز میں لوٹی تھی۔ ارے، ابھی تو اتنے سارے کپڑے لیے تھے اور اب اور شاپنگ کر آئی ہو؟ نگہت بیگم دبے دبے لفظوں میں اس کے لائے شوق اور نکھرے رنگوں والے لباس دیکھ کر بولی تھی، مبادا کہ وہ برا ہی نہ مان جائے۔ یہ بھی مجبوری کے تحت تھا کہ دوسری جانب ان کی اپنی بیٹی بیاہی جو تھی، اور اس کی خوشی کا انحصار اب اس پر تھا کہ زہرا کتنی خوش اور مطمئن رہتی ہے۔ اوفو، وہ بھی کوئی سوٹ ہیں؟ مجھے اتنے پھیکے رنگ پسند نہیں، اور پھر وہ انتہائی سستے سے سوٹ تھے، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھائے، الٹا میرا دل اتنا خراب ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو اتنے ہی پسند ہیں تو ایسا کریں، فری بھابھی کو بھیج دیں۔ زہرا لگی لپٹی رکھے بغیر دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ نگہت بیگم برا تو مان گئیں لیکن خاموش رہیں، مگر ثریا آپا خاموش نہ رہ سکیں، ان کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ یہ تو کوئی طور طریقہ نہیں ہے، اور آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ لڑکی اپنے ملبوسات سسرال والوں کے منہ پر دے مارے۔ ہماری بہن بھی تو ہے، اس نے تو ایسی کوئی مین میخ نہیں نکالی۔ ثریا آپا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ بھلا کیا مین میخ نکالیں گی؟ ان کی حیثیت ہی کہاں تھی کہ اتنے قیمتی ملبوسات زیب تن کرتیں؟
ہم نے ہر شے اعلیٰ پائے کی منتخب کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی اوقات کے مطابق دیا ہے۔ اب آپ لوگ شاید اتنا ہی دے سکتے تھے مجھے۔ آخری جملہ اس نے خاصے چپتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ نگہت بیگم تو سلگ ہی اٹھی۔ وہ کہاں عادی تھی بہو کے ایسے لوبو لہجے کی؟ مگر وہ نیلم نہ تھی، زہرا تھی، جسے دو بدو جواب دینا آتے تھے اور منہ پر باتوں سے تھپڑ برسانا بھی آتے تھے۔ سن رہے ہو عامر، اور گڑ کھائے بیٹھے ہو؟ نگہت بیگم کا سارا غصہ اب عامر کی جانب منتقل ہو گیا، جو ساری بات سن کر بھی بالکل پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ زہرا آپ ہی کی پسند ہے۔ عامر نے یہ کہہ کر وہاں بیٹھنا بھی بیکار سمجھا۔ پھر آئے دن کے جھگڑوں نے طول پکڑ لیا، جس میں عامر بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا، چپ کی مہر لگائے بیٹھا، سب سنتا مگر بولتا کچھ بھی نہ تھا، نہ ماں کے حق میں اور نہ بیوی کی طرفداری میں۔ پھر دونوں گھرانے متاثر ہو رہے تھے۔ اگر یہاں زہرا کا موڈ خراب ہوتا تو دوسری طرف زاہد فری کو تانا دینے لگتا۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو ایک گھرانے کا رویہ دوسرے گھرانے پر اثر انداز ہونے لگا تھا اور رشتوں میں دراڑ پڑنے لگی۔ یہ ایک سمجھوتا تھا جسے دونوں اطراف کے گھرانے نبھا رہے تھے، اور اس کا سبب وٹا سٹا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا مگر زہرا کے وہی نازو انداز، محض سجنا سورنا اور شام کو آؤٹنگ کی غرض سے چل دینا۔ اگر ساس یا نند منع کرتیں تو زہرا واویلا مچا دیتی۔ زہرا اکثر نیلم کو بھی بغاوت پر اکساتی، مگر نیلم جانتی تھی کہ زہرا کو خودسری کے کئی ایک جواز ہیں، دولت کی ریل پیل، پھر وٹے سٹے کی شادی بھی تھی۔ سب سے بڑھ کر عامر کا رویہ تھا۔ اگر عامر اور سجیل کے رویے کو پیمانے میں رکھ کر تولا جاتا تو عامر پر ماں اور بہن کی کسی بھی بات کا خاطر خواہ اثر نہ ہوتا، جبکہ سجیل، وہ تو ہر معاملے میں ماں اور بہن کی بات کو حرف آخر قرار دیتا تھا۔ اس لیے نیلم اور زہرا کی حیثیت میں بہت فرق تھا۔ میری بات سنو بہن، یہ کب تک چلے گا آخر؟ کب تک یوں ہی زہرا بیٹھ کر کھاتی رہے گی؟ کھانے کی ٹرے کمرے میں لے جاتی ہے اور واپس میری بڑی بہو نوکرانی کی طرح اٹھا کر واپس لے آتی ہے۔ ارے ابھی تو ہم ہیں جو اسے پکا پکا کر کھلا رہے ہیں۔ اس نے تو ایک دن اپنے شوہر کو ڈھنگ کا پکا کر نہیں کھلایا۔ الگ رہنا پڑے گا نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ نگہت بیگم غصیلے لہجے میں فریحہ کی ساس سے مخاطب تھیں۔ اگرچہ وہ ایک عرصے سے برداشت کرتی چلی آ رہی تھیں مگر اب سال سے اوپر ہونے چلا تھا، لیکن زہرا تو ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ دوسری جانب فری پر ظلم و ستم توڑے جانے لگے۔ ادھر زہرا خفا ہو کر میکے جاتی اور فری پر مصیبت آ جاتی۔ میں کہتی ہوں جب میری بچی ہی خوش نہیں تو اس کلموہی کو کیوں اس کے ماں کے گھر نہیں چھوڑ آتا؟ اور پھر واقعی ایک مرتبہ زاہد نے طیش میں آ کر فری کو اس کے گھر بھیج دیا۔ فری روتی بلکتی ہوئی ماں کی دہلیز پر آن بیٹھی تھی۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ثریا آپا بھی اس معاملے میں خود کو پہلی مرتبہ بے بس پا رہی تھیں۔ سجیل سے تو ہر بات منوا لیا کرتی تھی اور سجیل کے ہاتھوں نیلم کی وہ عزت افزائی کرواتی کہ نیلم کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں۔ پھر فاتحانہ انداز میں نیلم کو دیکھ کر ایک ہی جملہ اکثر بولا کرتی تھی، جانتی ہوں نا مجھے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، مجھ سے بڑھ کر بات کرنے کا ڈھنگ بھلا کسے آتا ہوگا؟ اس میں دھمکی بھی پوشیدہ ہوا کرتی تھی، جس کے خوف کے سائے میں آ کر نیلم ہر وقت چابک دستی سے کاموں میں لگی رہتی تھی اور وہی کچھ کرتی جیسا کہ اس کی ساس اور نند کی منشا ہوا کرتی۔ مگر اس دفعہ حالات مختلف تھے۔ فری ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی کہ جس دولت کی ریل پیل دیکھ کر انہوں نے شادی میں جلدی کی تھی، وہی دولت اب فری کے لیے تانا بن چکی تھی۔ ارے اتنی دولت دیکھی ہی کہاں تھی تم نے؟ کہاں دیکھے تھے اتنے عیش؟ تمہاری تو اوقات ہی نہ تھی۔ 2 کوڑی کی اوقات تھی، فرش سے عرش پر لا کر بٹھا دیا تم کو۔ زاہد اس کا تمسخر اڑایا کرتے اور فری رو دیتی۔ پھر دوسری جانب جس خوبصورتی پر نگہت اور خود ثریا آپا فریفتہ تھیں، وہی زہرا کا ہتھیار بن چکی تھی۔ عامر بیوی کی خوبصورتی کی چکا چوند میں آ کر ماں اور بہن کی کوئی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ الٹا وہ اگر کبھی بولتا تو فقط اتنا ہی کہتا، زہرا کی خوبصورتی پر تو آپ دونوں ہی مر مٹی تھیں، اب شکایت کا دفتر کھول کر اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کیا کریں۔ ایک تو انسان پہلے ہی تھکا ہارا آفس سے آتا ہے اور پھر آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ فری ان دنوں جس دور سے گزر رہی تھی اس میں یہ ناروا سلوک اور پھر گھر سے نکال دینا اس پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ماں اس کے آنسو دیکھ کر کڑتی رہتی۔ مزید ستم یہ کہ دوسری جانب سے طلاق کی دھمکی دی گئی۔ اب پانی سر سے اوپر اٹھ چکا تھا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عامر اور زہرا کو علیحدہ گھر لے کر دیا جائے، ورنہ زہرا واپس آنے کو قطعی طور پر تیار نہیں ہے، اور پھر اس کی واپسی نہ ہونے کی صورت میں فری بھی طلاق کے لیے انتظار کرے۔ اب ان لوگوں کو صحیح معنوں میں ہوش آیا تھا اور وٹے سٹے کی اس شادی کی خرابی کا احساس ہوا تھا۔
وقت ہاتھ سے نکل جائے تو سوائے خسارے کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسا ہی اب ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر نگہت بیگم نے قبل اس کے اپنے بیٹے کو کھو دیتی نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے زہرا کو بلا لیا۔ بیٹی، تم بس خوش رہو، ہماری خیر ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گلہ ان کے لبوں سے پھسلا تھا۔ پھر زہرا سارا دن آرام کرتی اور سر شام تیار ہو کر میاں کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ اب نگہت بیگم اور ثریا آپا کو شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ اس گھر کو صحیح معنوں میں چلانے والی نیلم ہی ہے، جس نے ہر ستم ہنس کر سہا مگر اف تک نہ کی۔ رفتہ رفتہ اب سب کا رویہ نیلم کے ساتھ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ نیلم بھی مطمئن سی ہو گئی کہ اب سب کو اس کی وقت کا احساس ہو جائے گا، مگر قبل اس کے کہ سب کچھ بالکل نارمل ہو جاتا، زہرا نے خوشخبری سنا دی، جو خوشخبری نیلم اتنے سال میں نہ سنا پائی۔ اب دوبارہ سب کا جھکاؤ زہرا کی جانب ہو گیا۔ زہرا کے ہزار نخرے تھے، وہ تو یوں بھی نخریلی سی تھی، اب اس حالت میں اس کے نخرے آسمان کو چھو رہے تھے۔ نت نئے پکوان بنتے، اس کے سامنے سجائے جاتے، مگر وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے انکار کر دیتی اور کبھی کبھار احسان عظیم کرتے ہوئے کھا بھی لیتی۔ وہ ان ساری خدمت گزاریوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کر رہی تھی۔ نگہت بیگم بھی خوش تھیں، جو خوشی اتنے سال ان کو نہ مل سکی وہ انہیں زہرا کی جانب سے ملنے والی تھی۔ جو تھوڑا بہت گیلا رہ گیا تھا عامر کے دل میں، وہ اب زہرا کے حوالے سے دھل گیا۔ نیلم سارا دن زہرا کے لیے فرمائشی کھانے بناتی رہتی، جنہیں منہ میں رکھتے ہی زہرا رد کر دیتی تھی اور پھر اسے کوئی اور مینیو یاد آ جاتا۔ ایک دن زہرا کسی بات پر بحث کر رہی تھی تو نیلم نے اتنی جسارت کر لی، دیکھو اتنی مزے کی تو بنی ہے بریانی، پلیز کھا لو اور یخنی بھی پی لو، یہ بہت فائدہ مند ہے تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے۔ اس کا انداز حکمیہ نہ تھا، بلکہ وہ تو ریکویسٹ کر رہی تھی، مگر زہرا کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا، اس لیے کڑے تیور لیے بولی، تم کو کیا معلوم، تمہارے کون سا بچے ہیں؟ نیلم کی آنکھ نم ہو گئی۔ تبھی ثریا آپا آ گئیں۔ نیلم، اپنی منحوس نظریں سنبھال کر رکھا کرو، تم تو ہمیں یہ خوشی دے نہ سکی، اب اگر زہرا دے رہی ہے تو تم کیوں نحوست پھیلا رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نیلم پرسکون تھی، وہ اپنی قسمت پر شاکر تھی۔ گلہ تھا تو فقط اپنے محبوب شوہر سے، جس نے چاہت سے اپنا کر پرایا کر ڈالا۔ پھر ایک دن جب سب گھر والے کسی دعوت میں شریک تھے، گھر میں نیلم رہ گئی تھی اور زہرا اپنی طبیعت کی وجہ سے جا نہ سکی۔ اچانک زہرا کسی کام کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ بری طرح پاؤں پھسل گیا۔ جتنی دیر میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ زہرا اب کبھی ممتا کے جذبے سے سیراب نہ ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ زہرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ باقی تو وہ جیسی بھی تھی، ممتا کے حوالے سے اس نے بہت خواب دیکھے تھے، اب ہر خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ انہیں دنوں اچانک نیلم کو بخار نے آن گھیرا، سارا گھر الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب نیلم کا بخار کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا، بالکل زردی مائل رنگت ہو رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے گھر میں ننھے مہمان کی آمد کی نوید دی۔ سب کھوئی ہوئی خوشیوں کو کسی اور صورت میں پانے کو بےتاب تھے، عامر کی جانب سے نہ صحیح سجیل کی جانب سے ہی۔ اب وہ دادی بن سکتی تھیں۔ نیلم کایا پلٹنے پر حیران تھی۔ ڈاکٹر کی تلقین کے مطابق اسے سخت آرام کی ضرورت تھی، اس لیے اب سبھی اس کا خیال رکھنے لگے۔ وہ اداس تھی کیونکہ جانتی تھی کہ سجیل کی فکر مندی کی اصل وجہ وہ بچہ ہے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ جس دن اس نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا وہ مکمل ہو گئی۔ سارے شکوے جو دل کے نہا خانے میں تھے مٹ گئے۔ زہرا نے محبت سے اس کے گلگوتنے بچوں کو چوما تھا، نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جب نیلم نے ایک بچہ اٹھا کر زہرا کو دے ڈالا۔ گود میں اٹھائی زہرا متعجب تھی، کیا کسی کا اتنا بڑا دل بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر زہرا نے آبدیدہ ہو کر نیلم کو گلے سے لگا لیا۔ اس کا ظرف کتنا بلند تھا، جبکہ وہ اس کو تانے دیتی تھی۔ ثریا آپا، نگہت بیگم سب خوش تھے۔ زہرا کے انداز میں جو چڑچڑاپن عود آیا تھا وہ بھی زائل ہو گیا۔ نیلم کی مسلسل قربانیوں نے اس گھر کو نئی جہت دی تھی، محبت کی جہت۔